ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی اس کا ان یوصل کہ وہ ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خسارے کے حوالے سے 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات نقض عہد کو توڑنا۔ ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے میثاق۔ عہد کہا جاتا ہے فریقین کے درمیان بغیر قسم کے طے پا جانے والا معاملہ عہد کہلاتا ہے، اور اگر اس عہد کو قسم کے ذریعے سے پختہ کر دیا جائے، مستحکم کر دیا جائے تو وہ کہلاتا ہے میثاق، پختہ عہد۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر مخصوص جو عہد ہے وہ ہے عہد الست، جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے دوسرے مقام پر ذکر کیا کہ اس نے عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے وعدہ لیا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو ہم سب نے وہاں پر گواہی دی، قالوا بلا کیوں نہیں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہم کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو مخصوص عہد ہے وہ عہد الست ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے کے بعد ہم کو رزق عطا کرنے والی، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو وہی حق رکھتی ہے کہ اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کے آگے سر جھکایا جائے، اسی سے التجا کی جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، اور اسی کے احکامات کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ فرمایا یہ عہد الست جو ہے اللہ نے تم سے لیا، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد اس کو پختہ کس طریقے سے کیا؟ کلمہ پڑھ کر۔ ہم نے دنیا میں آ کر جب کلمہ پڑھا، وعدہ پختہ کیا اپنا کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان نے اس بات کی دنیا میں آنے کے بعد گواہی دے دی، اس کو پختہ کر دیا۔ فرمایا اس کو پختہ کرنے کے بعد جو لوگ اس عہد کی پاسداری نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لاتے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسرا بیان فرمایا وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی اس کا ان یوصل کہ وہ ملایا جائے۔ قطع رحمی کا ذکر کیا
فرمایا خسارہ اٹھانے والے جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر معاشرے کو بنانے، سنوارنے اور اس کو یکجا کرنے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک معاشرہ ہے کہ ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کندھے سے کندھا لگا کر، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارا دکھ، ہماری تکلیف، ہماری خوشیاں سب ایک ہیں۔ اس چیز کا درس دیا جا رہا تھا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اب ہم کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا ہم اس حدیث کے اوپر پورا بھی اترتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہو تو ہمیں بھی ہوتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پھر ایمان والے ہیں اس حدیث کے مطابق۔ اور اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دے کر ہمیں کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا تو ہم کو پھر اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ملنا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق افشوا السلام۔ جب وہ کسی سے ملے، خواہ وہ اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، کوئی واسطہ ہے یا نہیں واسطہ، اس کا وقار، اس کی شان، اس کا مقام یہ ہے کہ جب اس کے پاس سے بھی گزرے تو کیا کہے؟ سلام عرض کرے، آگے بڑھ کے سلام عرض کرے، خود پہل کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے اوپر ترجیح دے، خواہ وہ علم کے اندر کم ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ پیشے کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں سب انسان ایک ہیں۔ افضلیت صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے، اور وہ فرق ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سا آدمی تقوی والا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے ہر انسان کے دل کو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تعلقات قائم نہیں کرنا چلیں، جس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہوا اس کے ساتھ جناب ملے، اس کے ساتھ جس کے ساتھ کام ہوا اس کے پاس گئے وغیرہ۔ اور ایک تیسری کنڈیشن یہ ہے، حالانکہ اسلام میں اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، آپ اسے سلام نہ کریں، آپ ان کو کھانا نہ کھلائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسلمان کا مسلمان کے اوپر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلائے، خواہ وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے، محلے دار ہے، دوست ہے یا کوئی بھی ہے، کھانا کھلانے کی تلقین کی گئی ہے کہ فرمایا آپس کے اندر اچھے تعلقات قائم ہو جائیں مسلمانوں کے آپس کے اندر۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ تعلق ہی چھوڑ دینا، قطع رحمی کرنا۔ آقا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رحم کو کاٹتا ہے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔ تو اسلام کے اندر اس بارے میں اس کی بڑی ممانعت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو چھوڑنا یا قطع رحمی کرنا۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ، حکم دیا اللہ نے بھی اس کا، ان یہ کہ یوصل، وہ ملایا جائے، اللہ نے حکم دیا کہ ملایا جائے لیکن وہ کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری چیز جو خسارے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ اور فساد کی کئی صورتیں ہیں، ایک قتل و غارت ہے، دوسرا آپ یہ لگا لیں کہ اسلام کے خلاف ابھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے لحاظ سے جو بے حیائی کا طوفان ہے، یہ بھی فساد ہے، شرک بھی فساد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر حملے بھی فساد ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حکم کی عدولی بھی فساد ہے۔
قطع رحمی بھی فساد ہے۔ تو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم، وہی، الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے، بھی اس کا، ان یوصل، کہ وہ ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ریوائز کر لیجئے، الذین، وہ جو، ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد، بعد، میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، جو، امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بھی، اس کا، ان یوصل، کہ وہ ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الذین، وہ جو، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد، بعد، میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، جو، امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بھی، اس کا، ان یوصل، کہ وہ ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، وہی، الخاسرون، خسارہ پانے والے۔